میں محترم جناب حافظ وسیم محمد خان صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آج کے جو ہمارا انٹرویو ہوگا وہ اوورسیز جو پاکستانیز ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں خود بھی 32 کنٹریز میں گیا ہوں, لوگوں نے مجھے بتایا ہے, اور 27 ایئر سے میں خود UK میں ہوں. کئی لوگ ہیں وہ جب پاکستان میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا وہ اوورسیز چھوڑ کر پاکستان میں جب سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ان کو کافی ہرڈلز, کافی مشکلات ہوتی ہیں. اگر انہوں نے ایگریکلچر کے اندر, لائف سٹاک کے اندر, کراپس وغیرہ ان زراعت کے فیلڈز کے اندر, جانوروں کے فیلڈ کے اندر اگر بزنس کرنا ہو تو حافظ وسیم محمد خان صاحب کا نہ صرف تجربہ ہے بلکہ کوالیفیکیشن بھی ہے. انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ماشاءاللہ M Phil کیا ہوا ہے, اور نیروبی اور سعودی عرب کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے. پوری زندگی ان کی اسی اس میں گزری ہے, تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح گائیڈ کریں گے. یہ ہماری آخرت کا کی فلاح کا بھی سبب بن جائے گا, اگر کسی کا بھی, ایک بندے کا بھی فائدہ ہو جائے, اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ بن جائے گا. حافظ صاحب قبلہ, آپ فرمائیں کہ آپ جو اوورسیز والے اگر بزنس یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں یا اگر موو ہو کر پاکستان میں, تو آپ کی کیا خدمات ہوتی ہیں ان کے لیے؟ پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور میرے اور آپ کے درمیان میں کافی چیزیں ملتی ہیں. آپ نے 27 ایئرز باہر گزارے ہیں, میں نے 27 ایئرز مختلف ممالک میں کام کیا. آپ نے 34 یا 30 سے زیادہ کا دورہ کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے 54 کنٹریز میں جانے کا, ماشاءاللہ. تو ہمارے درمیان میں یہ چیزیں کامن ہیں. تیسری چیز ایک درد ہے, وہ ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے. اچھا, کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں اور آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم مقابلہ کریں اصلی پاکستانی کون ہے, تو میں اوورسیز پاکستانی کو دی پاکستانی کہتا ہوں. اس لیے کہ وہ باہر رہ کر بھی ان کا دل جو ہے وہ پاکستان میں اٹکا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ مار دھاڑ کی خبریں پاکستان سے سنتے ہیں, تو وہ ان کو خوشی نہیں ہوتی. ابھی آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر وہ واپس آنا چاہیں, یہاں انویسٹ کرنا چاہیں, باعزت نوکری اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے سورس آف انکم وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے, ان کے لیے سنہری موقع ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو, وہ کسی اور پر اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خود آ کر اس کام کو کاروبار کریں. دیکھیں, پاکستان جب بنایا تو آبادی 10 پاکستان کی 4 کروڑ, آج 25 کروڑ آبادی. انہیں کپڑا بھی چاہیے, انہیں خوراک بھی چاہیے, انہیں اور دوسری چیزیں چاہیے, اور یہ تمام چیزیں ایگریکلچر سے, لائف سٹاک سے, فارسٹری سے, یہ تمام چیزیں وہاں سے ملتی. اب وہ ایگریکلچر نہیں رہ گئی جو ہمارے آبا و اجداد نے دیکھی, جو 47 میں پاکستان میں آیا, پاکستان میں تھا, وہ فوت ہو گیا. اب اگر کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ پاکستان کو دیکھے, تو وہ دوبارہ مر جائے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ کیا متا رہی. تو اب پاکستان میں جہاں پاکستانی تبدیل ہوئے ہیں, وہاں ایگریکلچر بھی تبدیل ہوئی ہے, وہاں لائف سٹاک بھی تبدیل ہوا ہے, وہاں فارسٹری بھی تبدیل ہوئی. اب 25 کروڑ لوگ جو ہیں بتا کے خود خریدنے والے ہیں اس چیز کو جو آپ پیدا کر رہے ہیں. وہ کھانے کی چیز ہے, وہ لکڑی ہے, وہ جانور ہیں, وہ جانوروں کے بچے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر اب گورنمنٹ بھی اس کے اندر مدد کر رہی ہے, نئے علاقے لوگوں کو الاٹ بھی کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے اس نے کچھ ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے گی, اور پیسے جو ہیں وہ بینک آپ کو دے گی, بشرطے کہ آپ کام کرنے والے ہیں. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, خاص طور پر جو اولڈر جنریشن ہے, جو وہاں کی زندگی سے دیکھ کر جو اس کی رانائیاں اور جو کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں, اس کو تھک ہار کر وہ اپنے رشتے داروں میں آنا چاہتے ہیں, اپنی ان پرانے دوستیوں میں آنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ آئیں اور اس کام کو جو یہ پاکستان میں کرنے والے ہیں وہ خود کریں. کسی اور پر چھوڑ دینا جو ہے وہ رسکی ہے. یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا دوست ہے, اگر ان پر چھوڑیں گے تو پھر تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کام نہ کریں. اگر وہ یہ کام کرنے چاہتے ہیں تو یا تو وہ خود ہوں یا ان کی کوئی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہو کہ جو بالکل اسی طرح سوچتی ہو, اپنے پیسوں کے بارے میں اسے اتنی غرض ہو, اس کو پتا ہے کہ میں ملک کی ترقی کے لیے بھی ہاتھ بڑھا رہا ہوں, اس کو یہ پتا ہو میں نے اپنا گھر بھی اسی طریقے سے چلانا ہے, باعزت طریقے سے جس طرح باہر رہ کر میں چلا رہا ہوں. دین اٹ از اے فینٹاسٹک ٹائم اینڈ فینٹاسٹک اپرچونٹی. اور جو لوگ یہاں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, پہلے بھی بے شمار لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں, میں ان کو آگاہی دیتا ہوں, اور یہ سب کا جاریہ ہے. کسی آدمی کو سیدھا راستہ دکھا دینا گیا ہے, وہ بھی مجھے ان لوگوں سے تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے لازمی طور پر ملے گا. میرے بچوں کی حفظ و امان کے اندر, میری فیملی کی حفظ و امان کے اندر, میری صحت کے اندر ان چیزوں کا بہت زیادہ دخل ہے جو میں لوگوں کی مدد کرتا رہا. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, تو کتنے لوگوں کی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا اوورسیز ہیں
अराउंड एवरेज कितने लोगों की आप गाइड कर चुके हैं? उन्होंने अगर आपसे कोई चीज पूछी है तो आपने उनको देखिए मेरा ख्याल है कि थाउजेंड में है। और जहाँ पर जो मेरा दफ्तर है डॉक्टर हॉस्पिटल के पीछे, मैंने बताया कि बाद दोपहर में अवेलेबल होता हूँ, मोस्टली उन लोगों के लिए होता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस एक हफ्ते से देख के आए हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, अभी पाकिस्तान आए हुए हैं, दे आस्क फॉर टाइम, यू आर वन ऑफ देम। तो वो असल में फिर वहाँ उन लोगों से मिलता हूँ, चाहे कॉफी जो भी कुछ चीज रहती है, और मेरी कोई फीस नहीं रहती, मुझे बताना ही होता है कि उनकी अपनी ख्वाहिश क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ कि उनको ख्वाहिश क्या है, पूछ लेता हूँ। उसके अंदर जो मैं मदद कर सकता हूँ, वो कहते हैं नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर ये पता चल गया है कि मुझे ये चीज वहां से मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी सिम्बत है। मैं उन लोगों को राइट फ्रॉम डे वन, फिजिबिलिटी कहाँ से बनेगी, फिजिबिलिटी कैसे मिलेगी, आदमी कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने जाना है, ये रिसर्च किस किन इलाकों में हो रही है, ये मैं उन लोगों को बताता हूँ। और साथ ही बता देता हूँ कि अगर आप खुद काम नहीं कर सकते, किसी और पे छोड़ना चाहते हैं, तो फिर बेहतर है आप ये काम। अल्लाह ताला कभी कभी होता है कि एक किसी को अच्छा मशवरा देना जिससे उसका फायदा हो जाए, कई गुनाहों को माफ कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहे या मूव नहीं हो रहे या इरादा नहीं है, लेकिन और कई लोग, हजारों लोग होंगे जो जिनको मदद चाहिए और उनके कई पैसे बच सकते हैं या नुकसान से वो बच सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मालूमात मिलती रहे। आप कमेंट में जब डालेंगे तो इंशाल्लाह हम गाइड भी कर देंगे, इनकी जो गाइडेंस चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अगर बर्मिंघम चक्कर लगे, यूके चक्कर लगे, तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला। हाँ, शुक्रिया, वसलाम।